آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جب تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے، تو تمہیں چاہیے دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر، معاملات چھوڑ کر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ سارے معاملات طے کر کے، ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی خطبہ جمعہ کی طرف آنا چاہیے۔ نماز پورا ظہر کی پورا ہفتہ پڑھتا ہے، لیکن جمعے کے دن جو خاص چیز ہے وہ خطبہ ہے۔ جو بندہ خطبے سے رہ جاتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر جب بندہ رب کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، اس کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت بھی تو اپنے بندے کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا بندہ، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ اس بندے کے لیے جو سب سے پہلے جمعہ والے دن مسجد میں آیا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھ کر کوشش کی ہو؟ بندہ کوشش کرے، اللہ اس کی کوشش کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اونٹ کی قربانی، پھر بیل کی قربانی، بکرے کی، دمبے قربانی، یہ نیکی بڑھتی جاتی ہے بندے کی کوشش کے ساتھ۔ تو ہم جیسے دنیا کے پلان کرتے ہیں نا، ہمیں ایسے آخرت کا پلان، نیکی کا پلان بھی کرنا چاہیے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، معاملات دیکھنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سارے کام کاج کر کے سبزی بھی لے کر آنی ہے، بچوں کو لے کر بھی آنا ہے اسکول سے، سارے معاملات کریں۔ لیکن جمعے کی پلاننگ اسے رات کو کرنی چاہیے، اس کا سوٹ بھی پریس ہو جائے رات کو، صبح اٹھے سارے کام کاج کر کے پھر نہا دھو کر خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آئے۔ اور سب سے بڑی غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کر نا ہم مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے خطبے کے دوران۔ حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دوران خطبہ اگر کوئی تنکا اسے نظر آتا ہے وہ بھی اٹھا کر سیٹ پہ کرتا ہے تو یقیناً اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ حالانکہ مسجد کی صفائی دیکھی ہے نا، لیکن دوران خطبہ آپ تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ پھر دوسرے نمبر پر جو مسجد میں پہلے آتے ہیں ان کو چاہیے وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ گردنیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مومن کی گردن پھلانگتا ہے قیامت والے دن اللہ اسے عذاب دے گا کہ یہ مومن کی گردن پھلانگ کر آیا تھا۔ تو اس مومن کو بھی چاہیے نا جو مسجد میں پہلے آ گیا ہے تو وہ مسجد امام کے قریب ہو کر بیٹھے، امام کے قریب بیٹھنے کے لیے بھی اس کو اجر ملے گا۔ خاموشی سے اس نے خطبہ سنا اس کا بھی اجر ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ اسے ہر قدم کے بدلے لکھے عطا فرمائے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کافی تلاوت بھی کرنی چاہیے، کثرت سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان کو میٹھا کر لیجیے، جو بندہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 سلامتیاں اس بندے پر جس نے ایک دفعہ درود پڑھا، اور اللہ ایک بندے کو 100 مرتبہ پڑھنے کی توفیق دے دے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنایا اس پر عمل کی توفیق ہو۔ علم ہے ہمارے پاس، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔